السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ کہاں تک پہنچے آپ لوگ؟ کتنا پڑھ لیے؟ آیت نمبر 112۔ تو اب تک قرآن مجید سے کیا سیکھا؟ جی آپ۔ گڈ۔ ہاں، جو کچھ پڑھنا ہے ساتھ ہی عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ، کیونکہ بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے تھے، تو اگر دل سخت ہو جائیں تو کوئی چیز اندر نہیں جاتی۔ تو الحمدللہ اگر عمل کو دل چاہ رہا ہے یا مزید پڑھنے کو دل چاہ رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی دلوں کے اندر نرمی ہے۔ جی جو کچھ مانگنا ہے، لیکن اب جو یقین ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ دیں گے ضرور، کیونکہ ان کے پاس ہر چیز کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایسا ہے کہ علم جو ہے نا اس کے درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ ہوتا ہے کہ جیسے صرف انفارمیشن ہوتی ہے انسان کو، کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے۔ مثلاً آپ لوگ یہاں آنے سے پہلے بھی جو باتیں آپ نے یہاں آ کر سیکھی ہیں ان میں سے بہت سی باتیں آپ کو پہلے بھی پتا تو ہوں گی، کیونکہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں معلوم ہے یہ باتیں۔ لیکن کسی چیز کا معلوم ہونا، پھر اس چیز کو ایکسپٹ کرنا، مان جانا، پھر اس پر یقین ہونا، کیا واقعی یہ سچ ہے؟ کیونکہ جب ہمیں کوئی بات پتہ چلتی ہے تو ہم فوراً پوچھتے از اٹ ٹرو؟ از اٹ ٹرو؟ تو اذان سن کے جواب دے کے پھر دعا کریں گے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ 2 وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ اذان سننے کے بعد جو اس کا جواب دے کر درود شریف پڑھ کے اذان کے بعد کی دعا پڑھ کے پھر ہم دعا مانگتے ہیں، اور دوسرا جب مجاہد صف میں کھڑا ہوتا ہے تو ایک موقع تو یہ اذان کے بعد کی دعا ہے، دوسرا یہ کہ آپ بھی اللہ کے راستے میں ہیں اور صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک خاص مقصد کے لیے نکلے، تو اس موقع کو ضائع نہ کیا کیجیے۔ ساری دنیا کی چیزیں آنی جانی ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہماری دعا سن لے اور ہمیں وہ مل جائے جو ہم واقعی چاہتے ہیں اپنے لیے، دنیا آخرت کی بھلائی، تو اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو عموماً ہم دوسروں سے کہتے ہیں پلیز میرے لیے دعا کریں، یا جب کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم کہتے ہیں دعا کریں، لیکن جب دعا کا وقت ہوتا ہے تو ہم خود بھی دعا نہیں کرتے۔ تو ہماری زندگی سے یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں نا، یہ نکل جانے چاہیے۔ اگر ہم واقعی سیریس ہے دعا کرانے میں، کرنے میں، تو پھر ان موقعوں کی تلاش میں رہنا چاہیے، جب وہ موقع مل جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ گریب کر لینا چاہیے، ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی چیز آپ کو پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ خرید لیں یا حاصل کر لیں، پھر جب وہ چیز سامنے آتی ہے بازار میں تو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ چاہے آپ کے پاس پیسے نہ ہو تو آپ دوسرے سے کہ پلیز مجھے تھوڑے سے پیسے بورو کرنے ہیں تم سے، کیونکہ مجھے وہ چیز مل گئی ہے تو میں تمہیں لوٹا دوں گی لیٹر آن، مجھے یہ چیز ضروری لینی ہے۔ چاہے ادھار بھی لے کے لینی پڑے ہم لے لیتے ہیں، کیونکہ پھر ہم کہتے ہیں کیا پتہ پھر ملے یا نہ ملے۔ تو میں یہ چانس مس نہیں کرنا چاہتی، تو دعاؤں کی قبولیت کے چانسز کو مس نہ کریں۔ تو ہم بات کر رہے تھے علم کے درجوں کی۔ پہلا درجہ ہوتا ہے صرف کسی بھی چیز کی انفارمیشن، پہچان، معرفت، جاننا، معلوم ہونا۔ یہ عموماً سن کر ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ سے بہت سی باتیں سنتا ہے اور اپنے ماحول میں بہت سی چیزیں دیکھتا ہے، تو اس کو بہت سی چیزوں کی معلومات ہو جاتی، لیکن ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر وہ یقین کرتا ہے، کچھ پہ نہیں بھی کرتا۔ ماں باپ بتاتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے نماز نہ پڑھی تو کیا ہوگا، بتاتے ہیں؟ کیا بتاتے ہیں؟ مجھے بھی بتائیے۔ آپ کے امی ابو نے کیا بتایا؟ دوزخ میں جاؤ گے۔ ٹھیک، کیا بچے اس بات کو یقین کرتے ہیں؟ کہ اگر کرتے تو کبھی نماز نہ چھوڑتے؟
بس اسے معلومات کی حد تک لے لیتے ہیں. تو ہم میں سے بہت سے لوگوں کا علم بس معلومات کی حد تک ہوتا ہے, ہم نے سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہمارا اس پہ یقین نہیں ہوتا. اگلا درجہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہمیں یقین آ جاتا ہے. اب معلومات تو آپ کسی کتاب کو پڑھ کے بھی حاصل کر لیتے ہیں, لیکن علم یقینی کے لیے کچھ اور شرائط بھی ہیں کہ جب انسان کو پوری طرح کانفیڈینس ہو جائے اس چیز پر, ٹرسٹ بلڈ ہو جائے کہ ہاں یہ جو بات کہے گی یہ بالکل سچی بات ہے, اور پھر انسان اس چیز کو چھوڑتا نہیں. یہاں آ کر ایک خاص ماحول میں اپنی آنکھوں کے سامنے قرآن رکھ کر جو چیز آپ پڑھتے اور سنتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو علم یقینی حاصل ہوتا ہے. مثلا آپ کسی لیکچر میں جاتے ہیں, کوئی اسکالر آیا کہیں سے, کوئی انٹرنیٹ سے سنا, کہیں آپ نے بہت سی باتیں سن لی, وہ آپ صرف ایک معلومات کی حد تک لیتے ہیں. لیکن جب کتاب آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, آپ کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں اور آپ کے کان بھی سن رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اس پر عمل کر رہے ہیں, تو پھر کیا حاصل ہوتا ہے؟ علم یقینی حاصل ہوتا ہے. اور خاص طور پر ان لوگوں سے پڑھ سن کر جو اس پہ عمل کر رہے ہیں, پھر یقین کا درجہ حاصل ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ جو مجھے بتا رہا ہے وہ خود بھی کر رہا ہے, اس کا مطلب بات ٹھیک ہوگی. مثلا میں آپ کو کہوں کہ پڑھیں اور خود میں پڑھنے کے وقت نہ پڑھوں تو میری بات کا آپ یقین کریں گے؟ نہیں کریں گے. آپ کہیں گے اگر اتنی اچھی بات ہوتی جو آپ ہمیں بتا رہی تو آپ خود بھی کر رہی ہوتی اس کو. تو اس لیے جو تقوی والے عالم ہوتے ہیں یا عمل والے عالم ہوتے ہیں ان کی بات کا اثر زیادہ ہوتا ہے, ان کی مجلس اور صحبت میں بیٹھ کر علم یقینی حاصل ہوتا ہے. پھر انسان کا عمل بدلتا ہے اور عمل کرنے کو دل چاہتا ہے, ایک اسٹرینتھ ملتی. اور یہ صرف عالموں کی نہیں, اچھے لوگوں کی صحبت اور یہ جو آپ کی کمپنی ہے نا ایک دوسرے کی. مثلا آپ نے بھی ایک بات سنی, آپ کی دوست نے بھی سنی, جب دوست نے کرنا شروع کیا تو آپ نے بھی کیا کیا, اس ماحول کے اثر سے کرنا شروع کر دیا نا. کیوں؟ کیا آپ کے سامنے اور کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے اٹ از ڈویبل, یہ کیا جا سکتا ہے. آپ کہتے ہیں اگر وہ کر سکتی تو میں کیوں نہیں کر سکتی. تو یہ علم یقینی عمل کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. پھر کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں, کچھ شاعر ایسے ہوتے ہیں, کچھ زندگی میں واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے انسان کا جو علم حاصل کیا ہوا اس کے مطابق جب کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس کا یقین اور بڑھ جاتا ہے. مثلا آپ نے ایک حدیث سنی کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. ابھی تک یہ صرف ایک علم ہے, لیکن پھر آپ نے کیا کیا, صدقہ کیا, اور اس کے بعد آپ کو اتنا یا اس سے زیادہ واپس مل گیا, تو آپ کو یقین بڑھے گا نا کہ اوہ یہ تو میں نے پڑھا تھا اور واقعی ایسا ہوتا ہے. تو اس تجربے سے گزر کر آپ کا وہ علم یقینی ہو گیا. اسی لیے بہت سے سائنسز جب بہت سے علوم جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم صرف تھیوری نہیں پڑھتے, اس کے ساتھ اس کے پریکٹیکل بھی کرتے ہیں. جب وہ پریکٹیکل, مثلا اگر آپ کو ٹیچر یہ بتاتی جائے کہ H2O سے کس کا فارمولا ہے, پانی کا, تو جب وہ لیبارٹری میں آپ کو ایک ڈیمونسٹریشن کر کے دکھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, علم یقینی حاصل ہو جاتا ہے نا. پہلے آپ نے سنا تھا, اب آپ نے دیکھ بھی لیا. اسی لیے تیسرا درجہ جو ہوتا ہے وہ پھر حق الیقین کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, علم الیقین, عین الیقین اور حق الیقین. علم الیقین میں یعنی سنی سنائی باتیں, پھر عین الیقین میں دیکھی ہوئی, اور حق الیقین میں جب آپ اس کے اوپر واقعی عمل کر کے آپ پوری طرح دل ٹک جاتا ہے. یہ وہ مرحلہ اور یہ وہ درجہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان پھر قربانی کے لیول پہ آ جاتا ہے, پھر کسی بھی قیمت پر اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا کیونکہ اس میں اس کو مزہ آنے لگتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ سچ یہی ہے. حق کو جب انسان پا لیتا ہے, جب حق کا مزہ چکھ لیتا ہے, تو پھر وہ ناحق کی طرف, باطل کی طرف, اللہ کی ناراضگی کی چیزوں کی طرف نہیں لوٹتا کیونکہ اس کو حق مل چکا ہے. تو جو انسان اس راستے پہ آگے بڑھتا ہے اس کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے. اذان سے پہلے ہم ایک بات کر رہے تھے, عام طور پر جب ہم بچوں کو کوئی چیز بتاتے ہیں نا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا, اتنا ثواب آپ کو ملے گا, تو فوراً کہتے ہیں از اٹ ٹرو, واقعی ایسا ہو سکتا ہے. مثلا حرم میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے, 1,00,000 نماز کے برابر. ہم دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں, 5. مہینے میں کتنی پڑھتے ہیں,
150. ہم خواتین تو اس میں سے کچھ مائنس بھی کر دیتی ہیں. ہم 150 نہیں پڑھ پاتے, کم ہو جاتی ہیں ہماری. سال میں کتنی ہوئی؟ تقریباً 1825 نمازیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, 1,00,000 کب بنے گی؟ اب یہ کیلکولیشن کر کے بتائیے. 100,000 نمازیں کتنے سال میں ہوں گی؟ پورے سال میں ہم اگر ایک نماز بھی مس نہیں کریں تو تقریباً 55 سال میں 55 ایئرز جو شخص روزانہ نماز پڑھے وہ تقریباً 1,00,000 نمازیں پڑھتا ہے. پہلے 10 سال تو ہم ویسی پابندی نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے 65 ایئرز کی عمر پائی اور کوئی نماز مس نہیں کی, گویا اس نے 1,00,000 نمازیں پڑھی زندگی میں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہم یہ سوچتے رہتے ہیں اچھا یہ خرید لیں, یہ بنا لیں, پھر اللہ کے گھر جائیں گے. میں سمجھتی ہوں اگر ایک دن کا بھی جانا نصیب ہو, ایک نماز پڑھنی بھی نصیب ہو جائے تو اس کو بھی غنیمت سمجھیں. تو میں نے اس کی جب کیلکولیشن کی تو اندازہ ہوا کہ جو نمازیں ہم 55 سال میں پڑھ سکتے ہیں ان سب کا اجر بیت اللہ میں ادا کی ہوئی ایک نماز سے مل جاتا ہے. تو اس پر بھی جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اس نے ہمارے لیے نیکی کے مواقع رکھے ہیں, جگہ رکھی ہیں. لیکن میں جب وہاں کھڑی ہوتی ہوں تو میں پہاڑوں کو بہت دیکھتی ہوں کہ یہ اوریجنل ہے, وہی ہے, باقی تو سب تبدیل ہو گیا نا. کہتے حضرت حاجرہ کیا سوچتی ہوں گی جب ان کو یہی پہاڑ نظر آتے ہیں. پھر میں دھوپ میں کھڑے ہو کر دیکھتی ہوں, اچھا وہ ان کو کیسی دھوپ لگتی ہوگی. پھر جب صفا مروہ سے گزرتے ہیں تو پھر سوچتی ہوں کہ وہ کیا سوچ کے یہاں کس طرح گزر رہی ہوگی. اللہ نے اس جگہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 رکھا کس لیے؟ کیوں؟ یہ بھی تو زمین ہی ہے نا, جیسے اور زمینیں, یہ بھی ایک زمین ہے, لیکن اس زمین کو اتنا کیوں پسند کیا؟ کسی کی قربانی کی وجہ سے اس کو اتنی اہمیت ملی ہے. کس کی قربانی تھی؟ حضرت ابراہیم کی, حضرت حاجرہ کی, حضرت اسماعیل کی, جنہوں نے بیرسٹ منیمم میں گزارا کیا, اللہ پہ توکل کیا. تو اللہ نے ان کے کام کو, اس جگہ کو اتنی فضیلت دی. تو میں اکثر امیجن کرتی تھی اگر اس وقت حضرت حاجرہ اٹھ کے باہر آ جائیں تو شاید وہ اسی وقت واپس چلی جائیں, اسٹینڈ ہی نہ کر سکیں. کیونکہ جب ہم مدینہ سے ہم واپس آئے تو اس دفعہ ہم نے دن کا سفر کیا, اور انٹینشنلی دن کا سفر کیا کہ ہم دیکھیں کہ سڑکیں کیسی ہیں. اور میں نے وہ تصویریں بھی رستے میں کھینچی ہیں کہ اچھا جب ابراہیم علیہ السلام آئیں گے تو اسی راستے سے, کیونکہ وہ مدینہ اور پھر آگے اقصی اور فلسطین اور مصر اسی طرف سے جاتے آتے ہیں نا. تو میں نے کہا تقریباً یہی راستہ ہوگا. اور یہ پہاڑ انہوں نے بھی شاید دیکھے ہو, یہ بھی دیکھا ہوگا, وہ بھی دیکھا ہوگا, شاید یہ بھی دیکھا ہو. ایسے ہی اپنے آپ کو بہلانے والی باتیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ گاڑی میں بھی فاصلہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا, وہ پیدل آ رہے ہوں گے یا جس بھی چیز پہ ہوں گے, تو ان کو ڈیسٹینیشن کا کیسے پتا چلا ہوگا کہ اس پہاڑ کی اس وادی میں اللہ ہی نے بتایا ہوگا یہاں تک آنا ہے. ورنہ ہم کہا اچھا یہاں رک جائیں, یہیں کعبہ بنا لیتے ہیں, یہیں مسجد بنا لیتے ہیں, کافی ہے, عبادت ہی کرنی ہے نا, کہیں بھی کر لیں. لیکن نہیں, یہ ایک جگہ ہے, اس کو اللہ نے چنا ہے. تو اس لیے اللہ کے فضل اور رحمت پر نظر رکھیں. جتنی بڑی کسی کی قربانی ہوتی ہے اتنا بڑا اس کا اجر ہوتا ہے, اور یہ سب اخلاص کے ساتھ آتا ہے. لالچ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ملتا, پہلا بھی جاتا ہے. اب میں جب عمرے پر تھی تو میں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ دیکھو حرم کی ایک نماز کا اتنا ثواب ہے. کیوں بتانا ضروری تھا؟ تاکہ وہ شوق سے پڑھے, شوق سے جائے اور سستی نہ کرے. تو کہنے لگا از اٹ ٹرو؟ یعنی یقین نہیں آتا نا کہ اللہ کا فضل اتنا زیادہ بھی ہوتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. واقعی ہوتا ہے. اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ ہاں ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا, تو پھر ہم سب کیا کریں؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہمیں کہیں بھی جانا ہوتا تھا تو میں سعودی ایئر لائن پہ ٹرانزٹ لیتی تھی کہ وہاں رکیں گے, چاہے ایک دن رکیں چاہے 2 دن رکیں, وہاں رک کے جائیں گے. اور وہ بڑی ہیسل ہوتی تھی چھوٹے بچوں کے ساتھ, کچھ بھی, اور مشکل بھی ہوتی تھی, اور بہت ہی تھک بھی جاتے تھے, کبھی لمبا سفر آگے کا کبھی پیچھے کا. لیکن میں کہتی تھی ایک دن بھی مل جائے تو غنیمت ہے,
ایک نماز بھی مل جائے تو غنیمت ہے. لیکن کتنے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نماز کے وقت پہ اور ادھر ادھر کے کام وہاں بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو دیکھ کے انتہائی رنج ہوتا ہے. اصل میں اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, ہمارے دل بہت چھوٹے ہیں, ہماری سوچ بہت چھوٹی, اس کی وسعت ہماری سوچ سے کہیں بڑی. وسع کرسیہ السماوات والارض. اسی طرح ایک حرف پڑھنے کا کتنا اجر ہے؟ 10 نیکیاں. یقین ہے اس بات پہ؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الف لام میم کتنا اجر ہوا؟ 30. اور پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دیکھ لیجئے, پھر اسی طرح سورۃ فاتحہ کے دیکھ لیجئے, پھر آگے دیکھ لیجئے جو آپ روز پڑھتے ہیں. تو اگر آپ کو یقین ہو جائے نا کہ اس کا اتنا اجر ہے, تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی شخص آپ میں سے جب ٹیچر پڑھا رہی ہو چپ کر کے بیٹھے اور منہ سے لفظ نہ نکالے. وہ تو فوراً نکالے گا کہ یہ سارے تو اتنے آگے چلے جائیں گے اور میں پیچھے رہ جاؤں. وہ کسی قیمت پہ چھٹی نہ کرے, وہ گھر جا کے اپنا سبق ریوائز کرنے میں سستی نہ کرے, کیونکہ اس کو یقین ہوگا کہ مجھے اس کا اتنا اجر لازماً مل کے رہے گا. تو جب علم صرف علم ہوتا ہے, اس پر یقین نہیں ہوتا, اس پر ہمارا پوری طرح ٹرسٹ نہیں ہوتا, تو پھر عمل بھی ڈاواڈول ہوتا ہے. تو کیا آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ کوئی اچھا کام ہے؟ کچھ فائدہ ہوگا اس کا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت کسی یونیورسٹی میں جانے والے ہوں اور آپ کی امی نے یا کسی اور نے پکڑ کے آپ کو یہاں بٹھا دیا ہو سکتا ہے, پاسبل ہے, کیونکہ یہ سب ینگ گرلز نظر آ رہی ہیں مجھے ماشاءاللہ. تو ظاہر آپ عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں آپ کے پروفیشن, آپ کی ڈگریز, آپ کی بہت اور چیزیں کہ جن کو آپ نے پوسٹ پون کیا, تھوڑا ڈیلے کیا, تھوڑا ٹائم نکالا 1 سال اس کام کے لیے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی فرینڈز, آپ کے ساتھی جو پروفیشن میں آگے نکل جائے, آپ کو تھوڑا پیچھے دیکھیں, چھوٹا دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ پیچھے رہ گئے. اور شیطان آپ کے دل میں بھی وسوسہ ڈالے کہ ہاں ہم پیچھے رہ گئے, لیکن پیچھے نہیں رہ رہے. ہر روز ہفتے کے 6 دن آپ جتنا ماشاءاللہ قرآن پاک یہاں پڑھتے ہیں, پھر گھر جا کے پڑھتے ہیں, اگر آپ اچھی نیت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ اس سے کہیں زیادہ فائدے میں ہیں جو لوگ کچھ حاصل کریں. میں نہیں کہتی کہ وہ ڈگری نہ لیں یا نہ پڑھیں, اس کو بھی پڑھیں, لیکن یہ کیوں نہ پڑھیں, آخر قرآن کیوں نہ پڑھیں, اس میں بے شمار فائدے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے, جس کی ہمیں دنیا میں تو اتنی ضرورت نہیں محسوس ہوتی, لیکن آخرت میں انسان ایک ذرے برابر بھی نیکی کو ترسے گا. تو کہاں ایک حرف پڑھنے پہ جو 10 مل جائے تو بڑی غنیمت ہے اس کے لیے, بہت بڑی خوش قسمتی ہے. اور اگر سمجھ کر پڑھے, غور و فکر کر کے پڑھے, تو اور بھی زیادہ اجر و ثواب ہے. اور جب اگلا رمضان آئے تو انشاءاللہ جب آپ کھڑے ہوں تراویح سننے کے لیے, یا اللہ آپ سب کو حرم لے جائے, تو وہاں پر آپ کھڑے ہوں اور امام پڑھ رہا ہو تو آپ کو سارا سمجھ آ رہا ہو, تو دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے. دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی حقیر لگتی ہیں, انسان سوچتا ہے اچھا میں ان چیزوں کے پیچھے دوڑ رہا ہوں, ان چیزوں کے پیچھے لڑائی کرتا ہوں, ان چیزوں کے پیچھے رشتے کاٹ دیے, ان کی کیا ویلیو ہے. جی آپ فرمائیے. وہ ثواب ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے 1 لاکھ نمازیں ادا ہو جاتی, وہ اس کا ریوارڈ ہے. اتنی سال اگر کوئی محنت کرے, اور پھر خاص طور پہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر آتی ہے. تو لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر. اچھا 1000 مہینوں کے بھی کتنے سال بنتے ہیں, کتنے بنتے ہیں ذرا اس کو بھی کیلکولیٹ کر لیں. 83. یس. اب آپ حرم میں کھڑے ہیں, لیلۃ القدر ہے, اور آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ہے نا خوش قسمتی کی بات اگر انسان اس کی قدر کرے اور اس پر شکر ادا کرے اور کمپلینٹس نہ کرے. اور پھر اگر سمجھ آ رہا ہو کہ یہ کہا کیا جا رہا ہے, جب آپ وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں نا, تو لاکھوں لوگ ہاتھ باندھ کے چپ کر کے کھڑے ہوتے ہیں, چپ کر کے, اور ایک امام صاحب
زوردار انداز میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور گونج رہی ہوتی ہے آواز، اور آپ کے دل کے اندر گھس رہی ہوتی ہے اور آواز سمجھ آ رہی ہوتی ہے، بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اور بالکل ایک کیفیت ہی بدل جاتی ہے انسان کی کہ یہ کیا سما ہے. میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ ایک کانسرٹ میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ چند ہزار. کیونکہ بچے بڑے متاثر ہوتے ہیں نا کہ وہ فلاں کانسرٹ 30,000 پیپل، اور پھر وہ آئیڈیالائز کرنے لگتے ہیں کہ ہم بھی کوئی سنگر بن جائیں اور کچھ ایسا ہم بھی کھڑا کر لیں، کیونکہ رول ماڈل یہی لوگ بن گئے، یا یہ سب کچھ فیسینیٹ کر رہا ہے نا ہماری یوتھ کو. میں نے کہا کہ اس وقت دیکھو کتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں، اور کھڑے ہونے والوں کی عاجزی دیکھو، اور کس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے اور لائنوں میں کھڑے، اور ایک شخص صرف پڑھ رہا ہے اور سارے اس کے پیچھے آمین کہہ رہے ہیں. کیا سما ہے! کیا اس سے بھی بڑی کوئی شان ہے کسی کی؟ ہم سب کے اندر گانے کا ایک شوق ہوتا ہے، ہم سب کو اچھی آوازیں پسند آتی ہیں، ہم سب دل چاہتا ہے کچھ گنگنائیں، لیکن جو کچھ عموماً لوگ گاتے ہیں اس گانے کے الفاظ کے اوپر اگر آپ ان کو انالائز کرنا شروع کریں، ان کی تشریح کرنے لگیں، اس کی تفسیر کریں ذرا کسی بھی گانے کی، تو بعض اوقات بالکل یوز لیس باتیں ہوتی ہیں، بالکل بے حقیقت. لیکن شیطان ان کو کیا کرتا ہے؟ اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ادھر ہی مر مٹ جائیں. وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ زین لہم الشیطان اعمالہم فصدہم عن السبیل، شیطان نے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے ہیں، مزین کر دیے ہیں، اور ان کو سیدھے رستے سے روک دیا ہے. یہ ساری چیزیں انسان کو اصل رستے سے روک دیتی ہیں. دل پہ حجاب آ جاتا ہے، پھر انسان کا دل کے اندر نفاق آ جاتا ہے، اللہ کی طرف بڑھنے کو دل نہیں چاہتا، کیونکہ وہ چیزیں انسان کے پاؤں پکڑ لیتی ہیں. انسان اس دلدل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ منزل کہیں اور ہے میری، مگر اسے نکل بھی نہیں پاتا، وہ سب چھٹتا بھی نہیں. کتنے لوگ میوزک کے ایڈکٹڈ ہوتے ہیں، ایڈکٹڈ، لٹرلی ایڈکٹڈ. وہ کھا رہے ہیں، وہ پی رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں، وہ گاڑی میں، وہ گھر میں، وہ واش روم میں، وہ کہیں بھی ہیں، وہ سو رہے ہیں، وہ جاگ رہے ہیں، کان بند ہے. سم بکمن عمیون، جواب نہیں دیتے. بالکل بچوں کو پکارے تو جواب نہیں دیتے، لٹرلی سم بکمن عمیون ہو جاتے ہیں. تو میں تھوڑا سا کمپیریزن اس کو کر کے دکھا رہی تھی کہ یہ جو کچھ یعنی امام اس وقت جو پڑھ رہے ہیں، اور جس طرح یہ آواز گونج رہی ہے ہر طرف، اور جس طرح لوگ کھڑے ہیں اور جس طرح سن رہے ہیں، اور بڑے بڑے مرد رو رہے ہیں، جن کو سمجھ آتا ہے وہ روتے ہیں، ہچکیاں لگی ہوئی. یعنی کہ اس دفعہ جو میں نے ایکسپیرینس کیا مردوں کا رونا میں نے سنا ہے کہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ جیسے دھاڑے مار کے روتے ہیں نا، ایسے روتے تھے قرآن سن کر. تو یہ چیز دنیا کی کسی بھی اور جگہ نہیں آپ کو مل سکتی، ہے ہی نہیں. تو یہ قرآن جو آپ پڑھ رہے ہیں اور جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں، اس میں اگر آپ ایکسیلنس کے لیول پہ جاتے ہیں، اور اگر آپ کو ایسا پڑھنا آتا ہے کہ آپ پڑھیں اور دوسروں کے علم یقینی میں اضافہ ہو، تو دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے. تو کبھی بھی جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں، اس کو چھوٹا نہ سمجھے، اس کو حقیر نہ سمجھے. اس میں تکبر کی بھی ضرورت نہیں، لیکن اس کو حقیر نہ سمجھے. کبھی اپنے اندر احساس کمتری نہیں پیدا ہونے دیں کہ پتہ نہیں ہم ٹھیک بھی کر رہے ہیں یا نہیں، پتہ نہیں میں نے صحیح ڈیسیژن لیا بھی ہے یا نہیں. جتنا جلدی ہو اتنا زیادہ بہتر ہے. جتنا ارلی ایج میں آپ نے کیا اتنے سال آپ نے گین کر لیے. مثلا جو بات آج آپ کو پتا چل رہی ہے، اگر یہی بات 1 سال بعد پتا چلے اور 1 سال بعد آپ عمل شروع کریں، تو کیا آپ کے عمل میں کچھ کمی ہوگی یا نہیں؟ ہوگی نا. بہت دفعہ میں نے سنا ہے کہ جو خواتین بڑی عمر کی ہو جاتی ہیں وہ روتی ہیں اس بات پر کہ ہمیں اتنی دیر سے کیوں پتا چلا، اور چھوٹی بچیوں کو دیکھ کے خوش ہوتی ہیں کہ تم لوگ لکی ہو، خوش قسمت ہو کہ جلدی پتا چل رہا ہے تمہیں یہ سب کچھ، تم ابھی سے سٹارٹ لے لو گے. the earlier the better. تو کوئی آپ کا مذاق اڑائے، کوئی آپ کو کہے کہ تم ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، کوئی آپ سے یہ کہے کہ تم کر نہیں سکتے، آپ کہیں کہ میں یہ چیلنج قبول کرتی ہوں، میں کر کے دکھاؤں گی اور میں پروو کروں گی انشاءاللہ. کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ابھی میں وہ جو کل ویب سائٹ آپ کو بتا رہی تھی نا، گڈ نیوز، وہ میں بھی دیکھ رہی تھی، وہ اینڈ تک میں نے اس ساری کو دیکھا. تو اس میں ایک پاکستانی بچے نے ریکارڈ ابھی بریک کیا ہے.
او لیولز میں 28 A's لیے ہیں اس نے. ٹیکسلا کا بچہ ہے, 28 A's. اس کا مطلب ہے کہ کر سکتے ہیں, پاسبل ہے. آپ لوگ بھی قرآن پاک کو اچھی طرح اپنی تجوید درست کر سکتے ہیں, اپنی انڈرسٹینڈنگ بہت بہتر کر سکتے ہیں. صرف ضرورت اس بات کی کہ آپ فوکس ہو جائیں کہ یہ سال میں نے اللہ کے لیے دیا ہے اور اس میں نے پوری طرح گرپ اس پر حاصل کرنی ہے, پوری طرح اس کو اپنے اندر لے کے جانا ہے. اب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی آپ فرمائیں. جی آپ فرمائیں. سب سے پہلی بات تو یہ میں شیئر کرنا چاہتی کہ پہلے الخدا آنے سے پہلے میں بہت زیادہ اپنی ڈگری کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور میں کہتی کہ شاید میرا ٹائم ویسٹ ہو جائے, لیکن الحمدللہ اتنا عرصہ اتنا ٹائم گزر گیا ہے اور چیزوں میں شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے. لیکن آج تک اب مجھ سے اگر کوئی یہ بات کرے کہ تم اپنا ٹائم ویسٹ کرے تو مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے. الحمدللہ. دوسری بات میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ پہلے سانگ ایڈکشن بھی میرے اندر بہت زیادہ تھی, تو ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ سانگس کو ایلیبوریٹ کریں, اس کی تفصیل کریں, تو یہی میں ابھی اینالائز کر رہی تھی کہ سانگس کو اگر دیکھا جائے تو ایک چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے. تو قرآن میں جس طرح سورہ کہف میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کو جتنا ایلیبوریٹ کرے کوئی نہ کوئی میننگ نکل آتا ہے. تو اگر ہم صرف قرآن کے بارے میں ہی سوچنا شروع کر دیں تو ہمارا مائنڈ کبھی بند ہی نہ ہو. بالکل کھلتے جاتے ہیں ایک کے بعد ایک, اور ہر رمضان میں آپ دیکھیں گے اور ہر دفعہ نیا سنیں گے تو آپ کہیں گے اوہ قرآن تو مجھے اب سمجھ میں آیا ہے. دنیا کی ہر چیز پرانی ہو جاتی یہ کلام میں. جی وعلیکم السلام. میں نے جب یہ قرآن پاک ویسے میں بھی ترجمہ پڑھتے لیکن جس طرح سے میں نے یہاں پہ آگے قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کیا ویسے بلیو تو ہوتا ہے اور مسلم کے لیے اللہ کی کتاب, لیکن جس طرح سے یہ میں نے پڑھنا شروع کیا اور مجھے سمجھ آنا شروع ہوئی تو مجھے صحیح طرح سے لگا کہ قرآن پاک کس طرح سے اللہ کی کتاب ہے. کہ پہلے مجھے اس بات پہ ہوتا تھا کہ آیات ایسے کیوں ہیں, آگے پیچھے کیوں ہیں, سمجھ نہیں آتی ترجمہ پڑھنے کے بعد. لیکن اب الحمدللہ کہ قرآن پاک اس دلیل کے ساتھ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے لوگوں کی جو قومیں تھی جو بنی اسرائیل ان کو دیکھ کے پھر خود کو کہ ہم لوگ کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں, ویسی غلطیاں چھوٹی چھوٹی غلطیاں, وہ تو ایک آئینہ دکھایا نا اللہ نے ہمیں, وہ سمجھنے کی الحمدللہ موقع ملا. وہ سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ. جی وعلیکم السلام. مجھے یہ کہنا تھا کہ جب زندگی میں کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جن پہ ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے اور ہم وہ صبر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے لیے اس چیز کو چھوڑ دیا, کیا ہم نے اللہ کے لیے اس چیز پر صبر کر دیا. تو جب وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے تو ہمارے اندر وہ صبر کا لیول بھی وہ جذبہ سا ہوتا ہے, لیکن جب بہت عرصہ اس چیز کو بیئر کرنا پڑتا ہے, برداشت کرنا پڑتا ہے, تو غم و غصے کی کیفیت آہستہ آہستہ اندر آتی جاتی ہے. اور وہ چیز بھی جن لوگوں کی وجہ سے ہم چیزوں کو برداشت کیا ہوتا ہے ان سے ہمارا رویہ بہت برا ہوتا ہے, مطلب ہم اخلاق کا وہ لیول چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے درست فرمایا. اس کا حل یہ ہے کہ الٹیمیٹلی کسی بھی کام کے کرنے کے لیے ہمارا اپنا ڈیسیژن بہت واضح ہونا چاہیے اور اپنے ڈیسیژن پہ کبھی ریگریٹ نہیں کرنا چاہیے. مثلا جب میرے ساتھ ایسی کیفیت ہوتی جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ بعض اوقات انسان کچھ لوگوں کے ساتھ عرصہ دراز تک اس کا واسطہ پڑتا ہے اور ان کی غلط حرکتوں پر اریٹیشن بھی ہونے لگتی ہے اور پھر انسان کہتا ہے بس اب میں اس کے بعد نہیں برداشت کر سکتا, اب اٹھا پھینکتا ہوں اس کو. لیکن یہ بھی کیفیت ایک ابال کی طرح ہوتی ہے. صبر نام ہے کہ اس وقت انسان اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روک لے اور پھر کہے کہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ میں اس کڑوی دوا کو پی لوں گا, میں اس کو پی سکتا ہوں, میں اس رویے کو اگنور کر سکتا ہوں. دس از مائی ڈیسیژن اینڈ آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. اور اب آپ یقین کریں گے انشاءاللہ جب اللہ کی مدد مانگ کے آپ ڈیسیژن کر لیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے گا. اسی شخص سے آپ کو خوشی بھی مل جائے گی, وہیں سے بھلائی بھی پھوٹ پڑے گی. ٹھیک ہے. ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم بعض اوقات صرف ان چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں جو ہمیں بادر کرتی ہیں, جو ہمیں پریشان کرتی ہیں. وہ چیزیں نہیں دیکھتے کہ جو ہمیں زندگی میں نعمتیں ملی ہوئی. نعمتوں کی قدر کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں کو دیکھتا رہے یا ان لوگوں کو دیکھے یا ان جگہوں کو دیکھے کہ جہاں لوگ واقعی حقیقی معنوں میں سفر کر رہے ہیں. سفر سے مراد یعنی تکلیف کا شکار ہے. آپ کو پیپر ایک مل چکا ہوگا یہ. ٹھیک ہے. آج میں آپ کے سامنے جاوید چودھری کا یہ آرٹیکل پڑھوں گی جو مجھے بہت پسند ہے. اس کا نام ہے یا اللہ تیرا شکر ہے. یہ اس لیے انتخاب کیا گیا ہے اس پیپر کا آج کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ ان کو جیل خانے میں بند کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے.
تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اصل جیل کیا ہوتی ہے. دنیا میں 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں آپ زندگی کی اصل حقیقت جان سکتے ہیں. ہم کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حسرتوں، ہماری خواہشوں اور ہماری سماجی یعنی سوشل، معاشرتی اور معاشی ترقی کی حیثیت کیا ہے. یعنی ہمارا جو سٹیٹس بنا ہوا ہے کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں، اس کی اصل حقیقت کیا ہے. اور ہماری نفرتوں، ہماری رقابتوں اور ہماری دشمنیوں کی اصل حقیقت کیا ہے. یعنی ہم دوسروں سے جو دشمنیاں مول لے لیتے ہیں، ان سے ہم ایک بیر رکھنے لگتے ہیں، ان کو ہم اپنے لیے ناقابل برداشت سمجھنے لگتے ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے. آپ مہینے میں 1 بار ان جگہوں کا وزٹ کر لیا کریں. آپ کو اپنے ظاہر اور باطن دونوں کی اوقات سمجھ آ جائے گی. میں اکثر ان جگہوں پر جاتا ہوں اور کسی کونے میں چپ چاپ بیٹھ کر زندگی کی اصل حقیقت دیکھتا ہوں اور پھر پوری طرح چارج ہو کر واپس آتا ہوں. یہ 3 جگہیں قبرستان، ہسپتال اور جیل ہیں. آپ کبھی اپنا سب سے قیمتی سوٹ پہنیں، شیو کریں، جسم پر خوشبو لگائیں، جوتے پالش سے چمکائیں، اپنی سب سے مہنگی گاڑی نکالیں اور شہر کے سب سے بڑے قبرستان میں چلے جائیں. آپ ایک کونے سے دوسرے کونے تک کتبے پڑھنا شروع کر دیں. آپ تمام قبروں کا سٹیٹس دیکھیں. آپ کو محسوس ہوگا ان قبروں میں سوئے ہوئے زیادہ تر لوگ سٹیٹس کے لحاظ سے آپ سے کہیں آگے تھے. خصوصاً میں اسلام آباد کے قبرستان کے پاس سے جب گزرتی ہوں، خصوصاً جو الہدا کے سامنے ہے، اگر آپ گوگل ارتھ پہ دیکھیں اور اس کو کلوزلی، تو بعض قبروں کے کتبے تک آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر. یعنی اگر آپ اندر وہاں نہیں بھی جا سکتے تو نام لکھے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی آپ کا کرسر کہیں رکتا نا تو وہ فوراً آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں فلاں شخص ہے. ظاہر ہے کہ ایسے کتبے اور پھر اس کا پورا ڈیٹا انٹر کروانا یا ہونا سٹیٹس کی علامت ہے. تو جب میں گزرتی ہوں تو مجھے ہول آتا ہے. اس دفعہ بھی جیسے کل ہم لوگ آئے ہیں تو تقریباً رات کے 3:30 پونے 4 بج رہے تھے جب ہم یہاں سے گزرے. دن کو گزرنے کا بھی اپنی ایک کیفیت ہے، لیکن جب رات کو آپ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں اور سوراخوں میں سے چھایا ہوا اندھیرا آپ کو دور دور تک نظر آتا ہے تو لٹرلی دل کانپنے لگتا ہے. تو اس وقت بھی میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ انسان دنیا میں کہیں بھی پہنچ جائے لیکن یہاں آ کے سب برابر ہے. ہم کتنا بھی لوگوں سے اوپر نکل جائیں، مال میں، علم میں، ڈگریوں میں، کسی بھی قوت میں کتنے بھی اوپر چلے جائیں، کسی بھی چوٹی پہ جا کے کھڑے ہو جائیں، لیکن جب مرنا ہے تو سب کے برابر چلے جانا ہے. ہاں، فرق اگر ہوگا تو کس چیز سے ہوگا؟ اللہ کے تقوی سے، کہ کس کے دل میں اللہ کا ڈر کتنا تھا اور اس نے اطاعت کتنی کی. تو ایک کونے سے دوسرے کونے تک کتبے پڑھنا شروع کریں. آپ تمام قبروں کا سٹیٹس دیکھیں. آپ کو محسوس ہوگا ان قبروں میں سوئے ہوئے زیادہ تر لوگ سٹیٹس کے لحاظ سے آپ سے کہیں آگے تھے. یہ لوگ آپ سے زیادہ مہنگے سوٹ پہنتے تھے، دن میں 2 بار شیو کرتے، ان کے پاس زیادہ مہنگی پرفیومز تھی، یہ اطالوی یعنی اٹالین جوتے خریدتے تھے، اور ان کے پاس آپ سے زیادہ مہنگی اور لگژری گاڑیاں تھیں. لیکن آج یہ مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہیں اور قبر کا کتبہ ان کی واحد شناخت رہ گیا ہے. آپ کو محسوس ہوگا یہ لوگ رتبے، اختیار اور تکبر میں بھی آپ سے بہت آگے تھے. مکھیاں بھی ان کی ناک پر بیٹھنے سے پہلے 100 بار سوچتی تھی. ہوائیں بھی ان کے قریب پہنچ کر محتاط ہو جاتی تھی، اور یہ کبھی اس زمین، اس ملک اور اس سسٹم کے لیے ناگزیر سمجھے جاتے تھے. لیکن پھر کیا ہوا؟ ایک سانس ان کے پھیپھڑوں سے باہر نکلی اور واپس جانے کا راستہ بھول گئی، دوبارہ سانس نہ لے سکے. اور اس کے بعد یہ لوگ دوسروں کے کندھوں پر سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے اور زندگی انہیں فراموش کر کے واپس لوٹ گئی. اور اب ان کا مرتبہ، ان کے اختیارات اور ان کا تکبر اور ان کی ناگزیریت 2 فٹ کے کتبے میں سمٹ کر رہ گئی. آپ قبرستان کی شکستہ یعنی ٹوٹی ہوئی قبر کے سرہانے بیٹھ جائیں، اپنے ارد گرد پھیلی قبروں پہ نظر ڈالیں اور اپنے آپ سے سوال پوچھیں، میرے پاس کتنا وقت باقی ہے؟ آپ کو اس سوال کے جواب میں تاریکی، سناٹا اور بے بسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. آپ اسی طرح کبھی کبھی ہسپتالوں کا چکر بھی لگا لیا کریں. آپ کو وہاں اپنے جیسے سینکڑوں ہزاروں لوگ ملیں گے. سوچئے کسی بھی ہسپتال کے بارے میں جسے آپ نے ریسنٹلی وزٹ کیا ہو.
کیسے لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے. یہ لوگ بھی چند دن چند گھنٹے پہلے تک آپ کی طرح دوڑتے بھاگتے لپکتے اور شور مچاتے انسان تھے. یہ بھی آپ کی طرح سوچتے تھے کہ یہ زمین پر ایڑی رگڑیں گے تو تیل کے چشمے پھوٹ پڑیں گے. ان کا بھی خیال یہ تھا کہ یہ پاؤں مار کر زمین دہلا دیں گے، اور ان کو بھی یہ گمان تھا کہ دنیا کا کوئی وائرس، کوئی جراثیم اور کوئی دھات انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. لیکن پھر ایک دن زندگی ان کے لیے عذاب بن گئی. ان کے پاؤں، ان کے ہاتھ، ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کے جگر، ان کا دل، ان کا دماغ اور ان کے گردے ان کے ساتھ بے وفائی کر گئے. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کا کڈنیز فیل ہو گئی، دل بند ہو گیا ہے، دماغ میں سٹروک ہو گیا ہے، لیور نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، اور یہ اپنے ٹھنڈے گرم محلوں سے نکل کر ہسپتال کے بدبودار کوریڈورز کے مسافر بن گئے. کتنا بھی اچھا ہسپتال ہو لیکن اس کی اپنی ایک بو ہوتی، جو وزٹ کر کے آتے ہیں ان کے کپڑوں میں بھی گھس جاتی. آپ ہسپتالوں کی پرائیویٹ وارڈ اور مہنگے پرائیویٹ ہسپتالوں کا چکر ضرور لگایا کریں. آپ کو وہاں وہ لوگ ملیں گے جو مہنگے سے مہنگا ڈاکٹر اور قیمتی سے قیمتی ترین دوا خرید سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بے بسی کے عالم میں ہسپتالوں میں پڑے ہیں. کیوں؟ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا فلاں شخص 1 ہفتے سے کومے میں ہے، فلاں شخص اتنے دن سے ہوش میں نہیں آ رہا، فلاں شخص وینٹیلیٹر پہ ہے. سنتے رہتے ہیں، ہم سب نے یہ باتیں سنی ہے نا، اور ہم سوچتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہے، شکر ہے ہمارے ساتھ نہیں، اور پھر ہم اپنی اسی دنیا میں مست ہو جاتے ہیں. کیونکہ انسان ڈاکٹر اور دوا تو خرید سکتا ہے لیکن شفا نہیں. اور یہ لوگ قدرت کے اس قانون کے قیدی بن کر ہسپتالوں میں پڑے ہیں. آپ مریضوں کو دیکھیں، پھر اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور صحت کی اس مہلت کو مثبت یعنی پازیٹو طریقے سے استعمال کریں. جو وقت آپ کو ملا ہے زیادہ سے زیادہ اچھے کام میں لگائیں. آپ جیلوں کا چکر بھی لگایا کریں. آپ کو وہاں ایسے سینکڑوں ہزاروں لوگ ملیں گے جو کبھی آپ کی طرح آزاد پھرتے تھے. یہ رات کے 3 بجے کافی پینے نکل جاتے تھے. یہ سردیوں کی یک ٹھنڈی راتیں اپنے نرم اور گرم بستر پر گزارتے تھے. لیکن یہ کسی دن اپنے حیوانی جذبے کے بہکاوے میں آ گئے، یہ کسی کمزور لمحے میں بہک گئے، اور تیش میں، عیش میں یا پھر خوف میں ان سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی جس کی پاداش میں یہ لوگ سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے، اور یہ اب جیل کے معمول کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. آپ سزائے موت کے قیدیوں سے بھی ضرور ملیں. آپ ان سے مل کر محسوس کریں گے یا آپ کو ان سے مل کر محسوس ہوگا. ہم لوگ رقابت کے جذبے کو ایک لمحہ دینے کے لیے، اپنی انا کو گنے کے رس کا ایک گلاس پلانے کے لیے، ہم 1 منٹ کے لیے اپنی ناک کو دوسروں کی ناکوں سے بلند رکھنے کے لیے، اور ہم دوسروں کی ضد کو کچلنے کے لیے بعض اوقات ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں. یعنی بعض اوقات دوسرے کے ریشنل بیہیویئر کو یا بدتمیزی، بد اخلاقی کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ موت بھی ہم پر ترس کھانے سے انکار کر دیتی. یعنی انسان اپنے ہی ہاتھوں کے کیے ایسی مصیبت پہ پھنس جاتا ہے کہ اسے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. اور ہم جیل کی سلاخیں پکڑ کر اور اللہ سے معافی مانگ مانگ کر دن کو رات اور رات کو دن میں ڈھلتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن ہماری سزا پوری نہیں ہوتی. آپ جیل کے قیدیوں کو سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی بیویوں کو حسرتوں سے دیکھتے ہوئے دیکھیے. جب وہ ملاقات کے لیے آتے ہیں نا، فیملیز اور پھر جا رہی ہوتی ہیں، آپ ان کی کانپتی ہوئی ان انگلیوں کو دیکھیے جو اپنے بچوں کے لمس کو ترس گئی. آپ ان کے بے قرار پاؤں دیکھیے جنہیں آزادی کا احساس چکھے ہوئے کئی برس بیت گئے. آپ ان کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے ان رت جگوں کی فصلیں بھی دیکھیے جو انہوں نے اپنی غلطی، اپنی کوتاہی اور اپنے جرم پر معافی مانگ مانگ کر اگائی، لیکن قدرت یہ فصل کاٹنے پہ راضی نہیں ہو رہی. آپ ان لوگوں کو دیکھیے، اپنے اوپر نگاہ ڈالیے، اور پھر یہ سوچئے آپ پر بھی دن میں ایسے سینکڑوں ہزاروں کمزور لمحے آتے ہیں. آپ بھی لالچ کے بہکاوے میں آتے ہیں، آپ بھی غرور اور تکبر کے ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھ جاتے ہیں، آپ بھی رقابت کے نرغے میں آ کر دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو کھیل بنا لیتے ہیں، آپ بھی غیرت کے سیلاب میں الجھ کر دوسروں کا خون پینے کا فیصلہ کرتے ہیں، آپ بھی دوسروں کے مال کو اپنا بنانے کے منصوبے بناتے ہیں. لیکن کوئی نادیدہ ہاتھ، کسی دوست کی کوئی نصیحت اور حالات کی کوئی مہربانی آپ کو روک لیتی ہے. یعنی کسی کی کوئی بات یاد آ جاتی ہے، یعنی کسی بھی طرح آپ اپنے آپ کو اس غلط کام سے پیچھے کر لیتے ہیں، یا اللہ کا خوف اصل میں تو آپ کو روک لیتا ہے. آپ باز آ جاتے ہیں
اور یہ بھی ہوتا ہے کہ قدرت آپ پر خاص مہربانی کرتے ہوئے آپ کی خامیوں، آپ کی کوتاہیوں، آپ کی غلطیوں، آپ کے گناہوں اور آپ کے جرائم پر پردہ ڈال دیتی. یہ آپ کو گواہیوں، ثبوتوں، قانون اور کچہریوں سے بچائے رکھتی. لیکن آپ قدرت کی اس مہربانی کو اپنی چالاکی اور اپنا کمال سمجھ لیتے ہیں. آپ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ آپ چارلس سوبراج ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے قانون کی آنکھوں میں خاک جھونکنے کے لیے دنیا میں بھیجا، اور دنیا کا کوئی قانون ضابطہ آپ کو کبھی پکڑ نہیں سکے گا. آپ کو قبرستانوں، ہسپتالوں، جیلوں میں بے گناہ معصوم اور انتہائی شریف لوگ بھی ملیں گے. یعنی ضروری نہیں کہ جیل میں برے لوگ ہی جاتے ہیں، بعض اوقات اچھے لوگوں پہ بھی الزام لگ جاتے ہیں اور وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام. یہ لوگ کبھی کوئی ضابطہ، کوئی اصول نہیں توڑتے تھے. یہ اس قدر محتاط لوگ تھے کہ یہ آب زمزم بھی ابال کر پیتے تھے. یہ دودھ، دہی اور مکھن کے لیے اپنی بھینسیں پالتے تھے. دیسی مرغی کا شوربہ پیتے تھے. یہ ہمیشہ رات 9 بجے سو جاتے تھے، صبح 5 بجے اٹھ جاتے تھے. ان سے پوری زندگی کوئی بے اعتدالی، کوئی غفلت سرزد نہیں ہوئی. آپ ایسے لوگ بھی دیکھیں گے جو آرام سے اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے، جو اپنی لین میں گاڑی چلا رہے تھے یا فٹ پاتھ پر اپنی سمت میں جا رہے تھے. اور آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے پوری زندگی قانون کا احترام کیا. یہ تھانے کے سامنے گزرتے ہوئے سر جھکا لیتے تھے اور نیلی پیلی ہر قسم کی یونیفارم کو سلام کر کے آگے جاتے تھے، اور جو دوسری جنگ عظیم کے دوران بننے والے قوانین کا بھی احترام کرتے تھے، اور جنہوں نے آج بھی سائیکل پر بتی لگوا رکھی تھی. لیکن پھر بھی یہ لوگ ناکردہ جرائم میں محبوس ہو گئے. یعنی جو انہوں نے جرم نہیں کیا لیکن پھر بھی پکڑے گئے. یہ بے گناہ ہونے کے باوجود قانون کے نہ کھلنے، نہ ٹوٹنے والے دانتوں میں پھنس گئے. آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کھیرا کاٹنے سے پہلے اسے ڈیٹول سے دھوتے تھے، لیکن یہ لوگ بھی ہسپتال کے مستقل مہمان بن گئے. اور ایسے لوگ بھی جو فٹ پاتھ پر دوسروں کی موت کا نوالہ بن گئے، جو کسی آوارہ گولی کا نشانہ بن گئے. یعنی گولی ماری کسی اور کو جا رہی تھی، لگ گئی ان کو آ کے، یا ان کے سر پر کوئی طیارہ آ گرا. آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیے اور اس کے بعد اپنے اوپر نگاہ ڈالیے، سوچئے یہ طیارہ آپ پر بھی گر سکتا ہے. دوسری لین سے کوئی گاڑی اڑ کر آپ کی موٹر سائیکل آپ کی گاڑی پر بھی گر سکتی، اور ڈاکٹر اچانک آپ کو بھی کینسر کا مریض ڈکلیئر کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کے دل کے اندر بھی اچانک درد کی ایک لہر دوڑ سکتی اور آپ کو کلمہ تک پڑھنے کی مہلت نہیں ملتی. یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ ہم بھی ہو سکتے ہیں. لہٰذا آئیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس مہلت اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی پر اس کا شکریہ ادا کریں. اور کبھی کبھی جیلوں، ہسپتالوں اور قبرستانوں میں بھی 1 گھنٹہ گزار لیا کریں، کیونکہ یہ 3 جگہ ایسی ہیں جہاں گئے بغیر ہمیں زندگی کی اصل حقیقت، اپنی اوقات اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا اندازہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے پڑھتے وقت کبھی آپ کو گھبراہٹ محسوس ہو، کبھی آپ کو یوں لگے کہ جیسے آپ بہت سی چیزیں کر نہیں پا رہے، یا لائف بہت ریسٹرکٹیڈ ہو گئی ہے، تو کیا سوچ لیا کریں کہ الحمدللہ ابھی تک ہم زندہ ہیں، قبرستان میں نہیں، ہم بیمار نہیں، صحت مند ہیں، چل پھر سکتے ہیں، اپنے کام کاج خود کر سکتے ہیں، ہم آزاد ہیں. کیا سیکھا آپ نے اس سے؟ کچھ آپ شیئر کریں گے؟ کیا خیال آیا سن کر، پڑھ کر؟ بالکل. اپنے اس وقت سے، اپنے آج سے، اس لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے، لکھ لیجئے سبق کو. جب کسی کا کوئی رویہ پریشان کرے، جب کسی بات سے گھبرا اٹھیں، جب کوئی چیز بہت مشکل لگنے لگے، تو سوچ لیں کہ ابھی میرے پاس زندگی کی نعمت ہے، میرے پاس آزادی ہے، میں صحت مند ہوں. میں اپنے اس لمحے سے، اس گھنٹے سے، اس دن سے، اس وقت سے خوب فائدہ اٹھا لوں. جب آپ مثبت کام شروع کریں گے تو انشاءاللہ منفی سوچیں دور ہو جائیں گی. جب شکر کے جذبات پیدا ہوں گے اور ناشکری دور ہوگی تو دل کو قرار آ جائے گا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائیں گے. جی بالکل. کچھ پتہ نہیں کل زندگی ہے یا نہیں، تو اپنے اس فیصلے پر ریگریٹ نہیں کریں، اپنے اس فیصلے پر ریگریٹ نہیں کریں بلکہ شکر ادا کریں. جی اور
بالکل موت کا وقت مقرر ہے اور ہم زوال ہی کی طرف جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ اسی کی طرف بڑھ رہے ہیں. حدیث بھی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، صحت اور فراغت. اور فراغت کی. جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، صحت اور فراغت. خوش رہیے اور اپنے فیصلے پر شکر ادا کیجیے کہ آپ کو اللہ نے اپنی کتاب کے لیے چن لیا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.